أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. قواعد کے تعارف کے سلسلے میں آج ہم حروف لین پڑھیں گے. حروف لین. حروف لین کے بارے میں جاننے سے پہلے پچھلے قواعد کا ہم جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے حرکات پڑھا. زبر، زیر، پیش کو حرکات کہا جاتا ہے. حرکات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان اعراب کے آنے سے حرف کی آواز میں حرکت ہو گئی. پہلے جو حرف تھا اب 3 مختلف آوازوں میں پڑھا جا رہا ہے. ان اعراب کو اسی لیے حرکات کہا جاتا ہے. ان کے پڑھنے کی کیا ترتیب رہے گی؟ ان حرکات کو کھینچنا نہیں ہوتا، جھٹکا نہیں لگانا ہوتا. کیسے پڑھنا ہے؟ صرف ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے. جتنی دیر ایک الف بولا جاتا ہے اتنی دیر ہم حرکت کو ادا کرتے ہیں. جیسے جا، جی، جو. اس کے بعد ہم نے تنوین کا قاعدہ دیکھا. تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ان کو غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے. تنوین میں ایک حرکت زبر زیر پیش کو ظاہر کرتا ہے جبکہ دوسری حرکت نون ساکن کو ظاہر کرتا ہے. تو تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے. جہاں نون ساکن نہیں لکھا جاتا وہاں تنوین کا استعمال کیا جاتا ہے. پڑھنے میں لہجہ الگ نہیں ہوتا، ایک ہی ہوتا ہے. جیسے با 2 زبر بن اور با نون زبر بن. اور یہ جو نون کی آواز ہے کتنی دیر تک ظاہر کرنی ہے؟ جتنی دیر ہم ایک الف کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کھڑی حرکات پڑھا. کھڑی حرکات کیا ہے؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. اور کھڑی حرکات میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو ڈبل حرکت پڑھنا ہوتا ہے یا 2 الف کے برابر پڑھنا ہوتا ہے. ایک الف ہمارا سادہ زبر زیر پیش کا رہے گا اور دوسرا الف جو ہماری کھینچنے کی مقدار ہے وہ 1 الف رہے گی. تو ملا کر کتنے ہوئے؟ 2 الف. اسی طرح کھڑی حرکات کی طرح پڑھا جانے والا دوسرا قاعدہ ہے حروف مدہ. الف، واو اور یا. الف، واو اور یا کھڑی حرکات کی طرح پڑھے جاتے ہیں. جہاں حروف مدہ نہیں لکھے جاتے وہاں کھڑی حرکات کا استعمال ہوتا ہے اور کھڑی حرکات اور حروف مدہ کو برابر پڑھا جاتا ہے. امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو اچھے سے کلیئر ہوگا. دانیہ آپ نے جی اسکرین شیئر نہیں کی ہے؟ جی آپ ہی کرتی ہوں ابھی.
اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ اسکرین جی شیئر ہو رہی ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. آج جو جی ہم جی پڑھ رہے دانیہ ہیں وہ بولے. ہے حروف لین. لین کو سمجھتے ہیں. لین کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے. لین کے معنی ہے نرمی، نرم کرنا، آرام سے، پیار سے، دھیمے انداز میں نرمی کے ساتھ پڑھنا. تو حروف لین کتنے ہیں؟ کون سے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں، واو ساکن اور یا ساکن. حروف لین کتنے ہیں؟ 2، واو ساکن اور یا ساکن. ہم نے حروف مدہ میں بھی واو ساکن اور یا ساکن کو دیکھا تھا. حروف لین میں بھی واو ساکن اور یا ساکن کو دیکھ رہے ہیں. کیسے پہچانیں گے کہ یہ حروف مدہ نہیں، یہ حروف لین ہے؟ حروف مدہ میں واو ساکن سے پہلے کیا تھا؟ پیش یعنی دمہ. حروف مدہ میں واو ساکن سے پہلے پیش تھا، یعنی ہم واو ساکن کو پیش کے ساتھ پڑھ رہے تھے. با واو پیش بو. ہماری آواز میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی. جس طرح ہم با پیش بو پڑھ رہے تھے، اسی طرح با واو پیش بو پڑھ رہے تھے. یہاں حروف لین میں واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر یعنی فتحہ. اور زبر کہاں تھا حروف مدہ میں؟ وہ الف سے پہلے تھا. تو یاد رکھنا ہے واو ساکن سے پہلے اگر حرف پر زبر ہے تو یہ حروف لین ہے. اسی طرح یا ساکن سے پہلے کیا تھا حروف مدہ میں؟ یا ساکن سے پہلے تھا زیر. با یا زیر بی اور بازیر بی. آواز میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. یا کے آنے سے یا واو کے آنے سے، کیونکہ پیش کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ واو کو. اور زیر کی آواز یا کو سپورٹ کر رہی ہے حروف مدہ میں. اب حروف لین میں کیا ہے؟ یا سے پہلے کیا موجود ہے؟ زبر. اور واو ساکن سے پہلے بھی کیا ہے؟ زبر. تو حروف لین میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واو ساکن اور یا ساکن دونوں سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا تو یہ حروف لین ہے. اور ان کو پہچاننا اور یاد کرنا بہت ہی آسان ہے. حروف مدہ میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے. جبکہ حروف لین میں واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے. حروف مدہ میں ہم نے دیکھا کہ زبر سپورٹ کر رہا تھا الف کے ساتھ، اور یہاں واو اور یا ساکن کے ساتھ آ رہا ہے زبر. تو کیا آواز میں تبدیلی آئے گی؟ بالکل آواز میں تبدیلی آئے گی. حروف لین نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، آواز میں بھی تبدیلی آئے گی. اب ان کو کھینچنا ہے یا نہیں کھینچنا؟ حروف لین کو جس طرح ہم نے حرکت پڑھی تھی، واضح کیا تھا، یعنی جا، جی، جو، واضح کرنا تھا کہ زبر پڑا ہے یا زیر پڑا ہے یا پیش پڑا ہے. اسی طرح حروف لین میں بھی وضاحت کرنی ہے. نہ بہت سختی سے جلدی پڑھنا ہے، نہ بہت کھینچ کر پڑھنا ہے، صرف ہمیں واضح کرنا ہے. ہمارا پہلا مخرج تو متحرک ہے جس کے اوپر زبر ہے. اس کے بعد ہم نے واو لین پڑھی ہے یا لین پڑھی ہے، نرمی سے پڑھنا ہے. تو حروف لین کو نرمی سے ادا کرنا ہے. یہاں یہ اچھے سے سمجھ لیں کہ ہمیں حروف لین نرمی سے ادا کرنے ہیں، جو کہ واو ساکن اور یا ساکن ہے. اس سے پہلے جو حرف موجود ہے وہ حروف لین نہیں ہے. وہ تو کوئی بھی ہمارا حروف تہجی کا حرف ہو سکتا ہے، وہ متحرک ہے، لیکن آگے لین موجود ہے. آگے واو لین بھی ہو سکتا ہے، یا لین بھی ہو سکتا ہے. تو حروف لین کے 2 پارٹ ہو گئے. یہاں میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں کہ ہمارے 2 پارٹ کون سے ہو گئے. با واو زبر بو، بو.
تو یہاں پر با کا زبر موجود ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جو بیسک حرکات ہیں زبر زیر پیش وہ ہر قاعدے میں موجود ہوتی ہے. با واو زبر بو، تو با کا جو زبر والا ساؤنڈ ہے وہ بھی آ رہا ہے اور او بو بو او لین کا ساؤنڈ ہے. با یا زبر بئی بئی، تو با کا زبر اور آخر میں یا لین کا پارٹ ہے. ہم نے دونوں کو اچھے سے پڑھنا ہے. تو جو ہمارا مخرج ہوگا یعنی ہمارا اسٹارٹ مخرج سے ہوگا اور اینڈ ہمارا حروف لین پر ہوگا اور حروف لین کی وجہ سے نرمی میں کنورٹ ہو جائے گا. اب جیسے زا ہے، زا سختی سے پڑھا جانے والا حرف ہے، حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی کی آواز سے پڑھا جانے والا حرف ہے. ہم اس کو لین میں پڑھتے ہیں زو زو زئی زئی زو زئی. تو اسٹارٹ میں ہمیں سختی چاہیے تھی، ہم نے وہاں سختی کی، اپنے مخرج میں سختی رکھی، لیکن جیسے ہی ہم متحرک سے لین کی طرف گئے ہم نے لین والے پورشن میں نرمی رکھنی ہے. حروف لین کی نرمی پچھلے حرف پر نہیں آنی چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ ہم پورے مخرج کو ہی نرمی سے ادا کر رہے ہوں. جیسے اگر ہمارا قوف ہے کیسے پڑھیں گے؟ پو پوئی پو پوئی. تو جیسا ہمارا مخرج ہے ویسے ہی ادا ہوگا جیسے ہم نے سیکھا ہے. لیکن جب لین کی طرف آئیں گے، لین کا ساؤنڈ شروع ہوگا، تب ہمارے لہجے میں نرمی آنی چاہیے، تبھی ہمارا پڑھنا ٹھیک مانا جائے گا. تو نوٹ ڈاؤن کر لے حروف لین. لین کے معنی ہے نرمی. حروف لین دو ہے، واو ساکن اور یا ساکن. واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں اور ان حروف کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، نہ زیادہ جلدی پڑھا جاتا ہے، نہ سختی سے، اور نہ ان کو کھینچنا ہے. یعنی بو بو کھینچنا نہیں ہے. کیسے پڑھیں گے؟ بو بئی تو تئی سو سئی. تو آپ حروف تہجی پر پریکٹس کر سکتے ہیں. یہاں آپ نے حروف لین کو اچھے سے سمجھ لیا. جیسے ہی پریکٹس کریں گے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے جیسے ہی ہم واو والے ساؤنڈ میں جا رہے ہیں بو، تو پوری ادائیگی ہونی چاہیے. ہمارے ہونٹ جو گول ہو رہے ہیں وہ سختی کے ساتھ گول ہوں. اگر آپ سختی نہیں کریں گے، ہونٹوں کو پوری طرح گول نہیں کریں گے تو آپ کا پڑھنا مجہول ہو جائے گا، جو کہ غلط ہے. تو ہمارا کیا ساؤنڈ رہے گا؟ بو بو. او سے یاد رکھیے لاسٹ میں یہ ساؤنڈ ہونا چاہیے بو تو جو سو. اسی طرح بئی ائی کا ساؤنڈ ہونا چاہیے لاسٹ میں، تبھی آپ کا پڑھنا ٹھیک مانا جائے گا، آپ کا پڑھنا ٹھیک رہے گا. تو حروف لین کی پوری ادائیگی کرنی ہے. بو بئی. آپ سب میرے ساتھ پریکٹس کریں. جو جئی سو سئی پو پئی او آئی ہو ہئی. امید کرتی ہوں آج کا لیکچر بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.